اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کے ارادے سے نکلے، جس پر شاہ یروشلم ریمنڈ نے قبضہ کر لیا تھا۔ ریمنڈ کے جاسوس بھی والی مصر کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان سراغ رسانوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی کی اطلاع شاہ یروشلم کو دی تو وہ بھی بلا تاخیر اپنی فوج لے کر شام کی جانب بڑھا اور کوہستانی راستے سے گزرتا ہوا مصیاف پہنچ گیا، جہاں سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی خیمے صاف نظر آ رہے تھے۔ صلیبی اپنی فوج کی کثرت پر اس قدر نشے میں تھے کہ کسی منصوبے کے بغیر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی خیموں پر حملہ آور ہو گئے۔ نتیجتاً ریمنڈ کی فوج کئی حصوں میں تقسیم و منتشر ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کا بھی ایک حصہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹیمپلرز کے سالار اوڈو نے فتح کے جوش میں دور تک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی دستے کا تعاقب کیا۔ جام کار شاہ یروشلم ریمنڈ کی فوج مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورتحال سے بروقت فائدہ اٹھایا۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا سالار ہوتا تو ریمنڈ کے فوجی دستے کا سامنا کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن والی مصر نے عجیب جنگی چال چلی۔ انہوں نے شاہ یروشلم کا مقابلہ کرنے کی بجائے ٹیمپلرز کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے فوجی دستے کو حکم دیا کہ وہ زاویہ بدل کر مختصر راستے سے اس فوجی دستے تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کے تعاقب میں سالار اوڈو تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر ان کے شہ سواروں نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور مختلف گھاٹیوں اور تنگ راستوں سے گزر کر اپنے ان ساتھیوں سے جا ملے جو ٹیمپلرز کے اچانک حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تازہ دم فوجی دستے نے اپنے مفرور سپاہیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت جلد والی مصر کا خصوصی دستہ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مفرور سپاہی پلٹ پڑے اور ٹیمپلرز پر بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ سالار اوڈو اپنی دانست میں یہ جنگ جیت چکا تھا۔ مصری سپاہیوں کی اس مزاحمتی کوشش کو اس مغرور اور سریع الغضب عیسائی سالار نے یہی سمجھا جیسے نزاع کے عالم میں مبتلا کوئی شخص آخری ہچکی لے رہا ہو۔ فتح کے نشے میں چور ٹیمپلرز نے بھی پورے زور و شور سے مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر یہ مارکہ آرائی اس وقت ایک خونریز منظر میں تبدیل ہو گئی جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے نے عقب سے آ کر سالار اوڈو اور اس کے فوجی دستے کو گھیر لیا۔ پھر چند گھنٹوں میں صلیبی فدائین ٹیمپلرز کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے عیسائی سپاہی قتل ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ صلیبیوں نے دریائے بقا عبور کر کے قریب کے قلعے بلفرٹ میں پناہ لے لی، کچھ میدان جنگ سے فرار ہو کر سیدون چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی طویل فہرست میں مرج العیون کی جنگ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن تاریخ میں یہ فتح اس لیے زیادہ شہرت رکھتی ہے کہ اس مارکے میں صلیبیوں کے 70 اعلیٰ فوجی منصبدار گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں لائے گئے تھے۔ ان اسیروں میں سالار اوڈو کے ساتھ ریپولٹ طرابلس کا کاؤنٹ بھی شامل تھا، جس نے 1.5 لاکھ دینار فدیہ دے کر خود کو آزاد کرایا۔ ٹیمپلرز کے سالار اوڈو کے پاس فدیہ کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رہائی کے بدلے میں اپنے ایک امیر عزاء الدین کی رہائی کی تجویز پیش کی۔ امیر عزاء الدین اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ یعقوب میں قید تھا۔ صلیبیوں نے والی مصر کی یہ شرط منظور نہیں کی، وہ کسی بھی قیمت پر قلعہ یعقوب میں قید مسلمان سپاہیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ یہ سالار اوڈو خود بھی ایک نہایت ظالم اور مغرور انسان تھا۔ ایک انگریز مورخ کے بقول اس کے نتنوں سے سانس کی بجائے قہر و غضب کے شعلے نکلتے تھے۔ ممکن تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی فدیے کے بغیر سالار اوڈو کو آزاد کر دیتے، مگر جب والی مصر کو یہ بتایا گیا کہ ٹیمپلرز کا قائد دنیا کا سفاک ترین شخص اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دمشق کے قید خانے میں بھجوا دیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر گیا۔ مرج العیون کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ قلعہ یعقوب کی طرف بڑھے۔ صلیبی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ والی مصر ایک خوفناک ارادے کے ساتھ
ان کی طرف یلغار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے شراب پیے ہوئے تھے اور مسلمان سپاہیوں کو پھانسی دے کر چوراہوں پر لٹکانے کے لیے تختے اور لکڑی کی بالیاں جمع کر رہے تھے کہ اچانک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی کسی آفت ناگہانی کی طرح ان کے سروں پر جا پہنچے۔ عیسائی فوجی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور پھر انہوں نے بھاگ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ محاصرہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کی فصیل کا جائزہ لیتے رہے، جو بظاہر زیادہ مضبوط نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتیجتاً والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل کے برابر کچی زمین میں سرنگ لگائیں۔ پھر جب سرنگ لگائی جا چکی تو والی مصر نے سرنگ میں لکڑیاں بھرنے کا حکم دے دیا۔ عیسائیوں نے جو تختے اور بالیاں مسلمان سپاہیوں کے لیے تیار کیے تھے انہیں کاٹ کر کھودی گئی سرنگ میں بھر دیا گیا۔ پھر ان لکڑیوں پر نفس یعنی مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ 2 دن تک شعلے بھڑکتے رہے مگر قلعہ یعقوب کی فصیل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ شاہ یروشلم بھی اپنی منتشر فوجوں کو جمع کر کے قلعہ یعقوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قلعہ یعقوب کے عیسائی سپاہی فصیل پر کھڑے مسلمانوں کی ناکامی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے استہزائی عمل پر ذرا بھی توجہ نہ دی۔ وہ 11-12 سال کی عمر سے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اس لیے ایسے بے شمار کھیلوں اور تماشوں کے عادی تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر اپنے ان فوجی ماہرین سے مشورہ کیا جو قلعوں اور فصیلوں کی تعمیرات کا وسیع علم رکھتے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد ایک ایسے ہی ماہر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، امیر محترم، میرا خیال ہے کہ فصیل کی بنیاد ہمارے اندازے سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اگر ہم سرنگ کی مزید کھدائی کریں تو انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس ماہر نے والی مصر کو یہ تدبیر بھی بتائی کہ سرنگ میں لگائی ہوئی آگ بجھا دی جائے، پھر جلی ہوئی لکڑیاں نکال کر سرنگ کو پانی سے بھر دیا جائے۔ اس طرح مٹی گیلی ہو کر نرم پڑ جائے گی اور پھر آسانی کے ساتھ کھدائی کا کام جاری رکھا جا سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے ایک عجیب اعلان کیا، جو فوجی 1 مشق پانی لائے گا اسے 1 دینار بطور انعام دیا جائے گا۔ والی مصر کے اس اعلان نے سپاہیوں میں نیا جوش پیدا کر دیا۔ پہلے چند مشقوں سے سرنگ کی آگ بجھائی گئی، پھر آج جلی لکڑیوں اور کوئلوں سے سرنگ کو صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اتنا پانی لائے کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ پھر چند گھنٹے انتظار کیا گیا کہ زمین جتنا پانی جذب کر سکتی ہے اپنے اندر جذب کر لے۔ چند گھنٹوں کے بعد پہلی سرنگ کو مزید گہرا کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر دوسری سرنگ کھودنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر شام تک دونوں سرنگوں کی کھدائی جاری رہی۔ دوسرے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ یعقوب کی فصیل گرانے کی نئی حکمت عملی اختیار کی۔ پہلے دونوں سرنگوں میں نفس یعنی مٹی کا تیل ڈالا گیا۔ جب وہ تیل پوری طرح مٹی میں جذب ہو گیا تو دونوں سرنگوں میں سوکھی لکڑیاں بھر دی گئی، پھر ان پر تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ نئی تدبیر بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی قلعہ یعقوب کی مضبوط ترین فصیل کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ 30 اگست 1179 عیسوی کا یادگار دن تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ یہ پورا قلعہ 1000 صلیبی فدائین فرینکس کے قبضے میں تھا، جو شاہ یروشلم کی طرف سے تازہ دم فوجی کمک آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر بدقسمتی سے موت ان کے سروں پر آ پہنچی۔ فرینکس نے تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کیا، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ جب اس مزاحمت میں 100 کے قریب فرینکس قتل ہو گئے تو باقی نے ہتھیار ڈال کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی زندگی کی امان طلب کی۔ اس سے پہلے والی مصر نے کئی جنگوں میں گرفتار ہونے والے ہزاروں صلیبیوں کو معاف کیا تھا، مگر فرینکس جیسے جنونیوں اور خون آشاموں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہ تھا۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 900 فرینکس کو قتل کرا کے قلعہ یعقوب کے گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس موقع پر شاعر علی دمشقی نے بڑے عجیب اشعار کہے تھے، جن لوگوں نے حلف اٹھانے کے باوجود عہد شکنی کی،
ہم انہیں ایسے مکان میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر کے نام سے موسوم ہے؟ علی دمشقی کا اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف تھا، کیونکہ اللہ کے انہی برگزیدہ پیغمبر کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ آگے چل کر شاعر علی دمشقی کہتا ہے، صداقت ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے میں تمہیں صدق دل سے نصیحت کرتا ہوں کہ یعقوب کا مکان خالی کر دو، کیونکہ یوسف آ گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام یوسف تھا۔ اسی نسبت سے علی دمشقی نے اپنے اشعار میں یہ دونوں حوالے پیش کیے تھے۔ پھر اس وقت تمام مصری سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے قلعے کے انہدام کا سبب پوچھا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بس اتنا ہی کہا کہ آئندہ بھی یہ کانٹا کھٹکتا ہی رہے گا، اس لیے اسے جلا کر خاکستر کر دینا ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ پھر قلعہ یعقوب کے در و دیوار ڈھا دینے کے بعد باقی ساز و سامان پر نفس چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ مصری لشکر ایک بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، اور گرد و نواح میں بسنے والے عیسائی بڑی حسرت و ناامیدی کے ساتھ قلعہ یعقوب سے بلند ہونے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر جب نگران شاہ یروشلم اپنے لشکر کے ساتھ میسور فرینکس کی مدد کرنے کے لیے قلعہ یعقوب پہنچا تو وہاں سیاہ پتھروں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے ہما، پھر حمص، پھر مرج العیون اور اب تباہ شدہ قلعہ یعقوب، یہ ریمنڈ کی مسلسل چوتھی شکست تھی۔ اپنی رسوائیوں اور ناکامیوں کو یاد کر کے ریمنڈ پاگل سا ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اے خداوند خدا، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیو جب تک میں قلعہ یعقوب کی طرح قلعہ دمشق اور مصر کے قلعوں کو کھنڈر میں تبدیل نہ کر دوں۔ جب ریمنڈ کی شکست فاش کی خبر موصل اور حلب پہنچی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں درباروں پر موت کا سا سناٹا چھا گیا ہے۔ سلطان ملک صالح اس وقت اپنے تخت پر بڑے غرور و شان سے بیٹھا تھا۔ اس تخت میں قیمتی ہیرے اور دیگر جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تخت بہت سادہ تھا، جس میں دور خلافت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد جب سلطان ملک صالح ان کا جانشین قرار پایا تو وہ فوری طور پر اس تخت کو دربار سے اٹھوا کر اس کی جگہ نیا تخت آراستہ کرنا چاہتا تھا۔ جب سلطان کی والدہ عصمت خاتون نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو ملک صالح نے اس سادہ سے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ کوئی بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ بیٹے کا جواب سن کر عصمت خاتون نے نہایت برہم لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم انسانوں کے بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے محافظ اور نگہبان تھے، اس لیے رعایا عقیدت و محبت سے انہیں سلطان عادل کہہ کر پکارتی تھی۔ اس لکڑی کی بظاہر کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مگر اس تخت پر ایک پاک باز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کی روحانی تاثیرات اس میں جذب ہو گئی ہیں۔ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا وہ سلطان عادل کے فیض روحانی سے بہرہ مند ہوگا اور حق تعالیٰ اسے مارکہ حیات میں سر بلند رکھے گا۔ یہ کہہ کر عصمت خاتون نے انتہائی سخت لہجے میں بیٹے کو تنبیہ کی، میرے جیتے جی یہ تخت دربار سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سلطان ملک صالح اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے والدہ کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا، مگر عصمت خاتون کے انتقال کے فوراً بعد ہی ملک صالح نے سلطان نور الدین زنگی کا تخت اٹھوا کر پرانے سامان کے انبار میں رکھوا دیا اور اس کی جگہ نیا تخت بنوا لیا، جس میں ایرانی بادشاہوں کے تخت جیسی سنائی اور کاریگری نظر آتی تھی۔ آج سلطان ملک صالح بڑے متکبرانہ انداز میں اسی تخت زر نگار پر بیٹھا تھا کہ اسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل فتوحات کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان ملک صالح پر درد کلنج کا ایسا دورہ پڑا کہ جس کی شدت سے والی حلب تخت پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگا اور پھر دربار ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب یہی خبر والی موصل سیف الدین کو سنائی گئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شمشیر بے نیام لیے موصل کے محل میں داخل ہو گئے ہیں اور اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیف الدین نے اس توہماتی خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ شراب پی لی۔ کثرت بادہ نوشی سے اس کا جگر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام درباری طبیب پہلے ہی والی موصل کو شراب ترک کرنے کی ہدایت کر چکے تھے کہ آئندہ اس حرام شے کے چند گھونٹ بھی اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ سیف الدین نے بڑی حد تک شراب پینا کم کر دی تھی،
جس کا فوری طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سیف الدین گمسم رہنے لگا۔ مگر شاہ یروشلم ریمنڈ کی شکست فاش نے سیف الدین کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک شراب پیتا رہا جب تک بے ہوش نہیں ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں فرشتہ اجل نے والی موصل کی سانسیں غصب کر لی۔ صبح جب خدمت کاران خاص والی موصل کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ تکلیف کی شدت سے سیف الدین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور خون ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید ریشمی چادر پر سبز رنگ کا ایک بڑا داغ تھا جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ سیف الدین نے مرنے سے پہلے قے کی تھی۔ والی موصل کی ناگہانی موت پر پورے محل میں ایک کورام برپا ہو گیا۔ امراء اور خدام خاص میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ سیف الدین کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان شکوک و شبہات کی بنیادی وجہ وہی موروثیت اور جانشینی جھگڑا تھا۔ سیف الدین کے دو چھوٹے بھائی عزاء الدین مسعود اور عماد الدین تھے۔ ان دونوں میں عزاء الدین مسعود بڑا تھا، اس لیے وہ خود کو موصل کے تحت کا جائز حقدار سمجھتا تھا۔ سیف الدین ایک طویل عرصے سے ناکارہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی باعث عزاء الدین مسعود کے خیرخواہ امیروں نے کئی بار اسے مشورہ دیا کہ وہ سیف الدین کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھال لے، مگر عزاء الدین مسعود بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے صاف صاف کہہ دیا اگر برادر معظم مکمل طور پر بھی صاحب فراش ہو جائیں تب بھی میں ان کی زندگی میں تخت پر بیٹھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ عزاء الدین مسعود اپنے قول و فعل میں سچا تھا، لیکن سیف الدین کے خوشامدی مصاحب نے اس خبر کو ہوا دی کہ والی موصل زہر خورانی کے اثر سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خوشامدی مصاحبوں کا وہ گروہ تھا جسے عزاء الدین مسعود سخت ناپسند کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اب ان کے نزدیک بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عزاء الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر کے خاندان زنگی میں ہمیشہ کے لیے پھوٹ ڈال دیں اور عزاء الدین مسعود کو سیف الدین کا قاتل ٹھہرا کر سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کو موصل کے تخت پر بٹھا دیں تاکہ ان نمک حرام امیروں کو نئی زندگی مل جائے اور وہ عزاء الدین مسعود کی آتش انتقام سے محفوظ ہو جائیں۔ ان افواہوں سے پورے زنگی خاندان میں ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ تمام افراد کی زبانیں خاموش تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں عزاء الدین مسعود کے لیے بدگمانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ خود عماد الدین بڑے بھائی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں شکایت کا ایک سمندر موجود تھا، جیسے وہ عزاء الدین مسعود سے سوال کر رہا ہو، میرے بھائی تمہیں اس ظالمانہ سلوک کی کیا ضرورت تھی؟ والی موصل تو خود چند دنوں کے مہمان تھے، کیا تمہاری ہوس اقتدار اس قدر بے رحم تھی کہ تم نے بڑے بھائی کی طبی موت کا بھی انتظار نہیں کیا؟ عزاء الدین مسعود اپنے سگے چھوٹے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی خاموش نگاہوں کا مفہوم خوب سمجھ رہا تھا، مگر حالات نے اسے ایک عجیب موڑ پر کھڑا کر کے مجرم کی قبا پہنا دی تھی۔ اس نے کئی بار غمزدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر عماد الدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے عزاء الدین مسعود کے آنسوں کو فریب کارانہ نمائش سے تعبیر کیا۔ سیف الدین مرحوم کے بے ضمیر مصاحبوں اور خاندان زنگی کے پوشیدہ دشمنوں کی چال تقریباً کامیاب ہو چلی تھی کہ درباری طبیبوں نے ان کے انتہائی شاطرانہ منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ تمام ماہر حکیموں کی ایک ہی رائے تھی کہ والی موصل کی موت زہر کھانے سے واقع نہیں ہوئی۔ عزاء الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کرنے والے عیار امراء نے اس داغ کی طرف اشارہ کیا جو والی موصل کے چہرے کے قریب سفید چادر پر موجود تھا۔ ہمارے بادشاہ کے ہونٹوں پر خون کے نشانات اور تکیے پر گہرے سبز رنگ کا داغ اس بات کی کھلی علامتیں ہیں کہ زہر کے اثر سے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اس تار فانی سے انتقال کر گئے۔ ایک ریاکار امیر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھیوں کے نزدیک یہ ایک مضبوط ترین دلیل تھی، کیونکہ زہر سے مرنے والے انسان کے جسم پر یہی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مگر دربار موصل کے حاذق طبیبوں نے یہ کہہ کر اس امیر کی دلیل کو جھٹلا دیا۔ والی موصل ایک طویل عرصے سے جگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ بدقسمتی سے اس رات انہوں نے بکثرت شراب پی لی، جس کے نتیجے میں جگر اور پتے دونوں بیک وقت پھٹ گئے۔ یہ گہرا سبز نشان صفراوی مادے کا ہے۔ جب تمام درباری طبیبوں نے اپنے حکیمانہ دلائل سے سیف الدین کی موت کو
طبی اور فطری قرار دے دیا تو عزاء الدین مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بآواز بلند کہا، اس ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اہل خاندان اور اہل موصل کے سامنے بے قصور ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد عماد الدین بڑے بھائی کے گلے لگ کر خوب رویا۔ دیگر اہالیان خاندان بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کے دلوں میں عزاء الدین مسعود کی طرف سے جو غبار اور میل آ گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ الزام تراشنے والے عمراء نے اپنی جانیں بچانے کے لیے عزاء الدین مسعود کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے، مگر اس نے ان فتنہ گروں کو معاف نہیں کیا۔ اس گروہ کے ایک ایک فرد کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ پھر جب سیف الدین کی تدفین عمل میں آ چکی اور سرکاری سوگ کے دن پورے ہو چکے تو عزاء الدین مسعود نے موصل کے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام نمک حرام اور زمانہ ساز عمراء کو قتل کرا دیا جو زنگی خاندان میں نفاق اور نفرت کا بیج بونا چاہتے تھے۔